ٹو اسٹیٹ سولوشن کا مطلب کیا ہے اور اس میں کس طریقے سے اسٹیٹ کا لفظ دھوکے کے لیے شامل کر لیا گیا. یہ ٹو اسٹیٹ سولوشن نہیں ہے, یہ ایک اسٹیٹ کا سولوشن ہے کہ یہود کی صہیونیوں کی ایک ریاست ہوگی اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی جیلیں ہوں. 1967 کی جنگ کے بعد کے مقبوضہ جات کی تقسیم کی گئی. اس کو اے بی سی تین کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا گیا. بی 22% ہے, اے 18% ہے, سی 60%. اے اور بی میں سے فرق یہ ہے کہ اے میں اسرائیلی اتھارٹیز کو پیشگی اطلاع دے کر داخل ہونا ہے, بی کے اندر ان کو پیشگی اطلاع دینے کی ضرورت نہیں, اس لیے یہ جوائنٹ اتھارٹی والا علاقہ بنتا ہے. سی وہ ہے جس میں کہ فلسطینین اتھارٹی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, اینڈ اٹ از دی 60% آف دا ہول ایریا. جتنے بھی ایریاز آئے یعنی کیٹیگری اے کے تحت, ان سب کو بالکل بند چاروں طرف سے یعنی بارڈر لگا کر دیواریں کھڑی کر کے اس کے اوپر گارڈ ٹاورز کے اندر خود کار قسم کے جو کیمراز کے ساتھ مشین گنیں وغیرہ لگائی گئی ہیں, خود کار طریقے سے جن سے گولی چل سکتی ہے. مسلمانوں کے لیے چھوٹی چھوٹی جیلیں بنا دی گئی. فضا کا کنٹرول اسرائیل کے پاس, پولیس کتنی ہوگی اسرائیل کے پاس, پولیس کتنی گولیاں ساتھ رکھ سکتی ہے اسرائیل کے پاس, 6 گولیوں سے زیادہ ہو نہیں سکتا. بینک ترسیلات وغیرہ, ترسیلات زر کی بات آتی ہے اسرائیل کے پاس ہے. ٹیکسیشن ساری چیزیں ان کے پاس جاتی ہیں. جب ان کا دل کرتا ہے وہ ترسیلات زر کو روک لیں گے, کہیں گے بھئی ہم آپ کو فنڈز نہیں دینا چاہتے. جب ان کا دل چاہے گا بارڈر بند کر دیں گے, جب ان کا دل چاہے گا وہ امپورٹ ایکسپورٹ کو بند کر دیں گے, جب ان کا دل چاہے گا وہ لوگوں کی موومنٹ کو بند کر سکتے ہیں. ایک شہر سے دوسرے شہر جانے پر پابندی لگا سکتے ہیں. ہر ایک شہر اپنی اپنی جگہ پر ایک جیل کی شکل حاصل کر جاتا ہے. یہ ہے آسلو ایگریمنٹ, یہ ہے وہ ریاست جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ فلسطینیوں کی اپنی ریاست ہوگی. حقیقت یہ ہے کہ یہ جیل خانہ جات جو کہ بنائے جا رہے ہیں, جو کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹو اسٹیٹ سولوشن ہے, اس میں محض مسلمانوں کے پاس ایک جھنڈا رکھنے کی اجازت ہے. جھنڈا میں لگنے والا ڈنڈا بھی اسرائیل کی اجازت کے ساتھ آتا ہے. اگر ہم اسلامی زمین کے حوالے سے حکم شرعی کی بات کریں, ہمارے سامنے بس استعماری اور سامراجی بیانیاں اور نظریات رکھے جاتے ہیں, اور ہم میں سے جو جتنا اچھے طریقے سے غاصبین کے استدلال کی نقالی کر سکتا ہے, شکست خوردہ ذہنوں کے لیے وہ اتنا ہی سمجھدار دکھتا ہے. UN کی تمام قراردادیں, انٹرنیشنل لا, کسٹمری لا, کنونشنز وغیرہ جو کچھ بھی ہے, یہ استعمار کے غلامی کے مہذب نام ہیں. ان کو پرے رکھتے ہوئے اسلام کے احکام کی طرف چلتے ہیں. جب کوئی علاقہ مسلم افواج کی عسکری کاوشوں کے ذریعے اسلامی ریاست کا حصہ بنتے ہیں تو اس علاقے کے فوائد میں ریاست خلافت کے تمام تر باشندوں یعنی مقامی اور دور کے سب برابر کی شریک. چنانچہ وہ زمین جس کی ملکیت اور فوائد میں تمام امت شامل ہے, اسے کوئی فرد یا گروہ کس اختیار کے تحت کفار کے تسلط میں دے سکتا ہے. آج جو کوئی بھی دو ریاستی حل کی بات کرتا ہے یا اس کو جواز دیتا ہے, دراصل وہ اسلامی زمین جس کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں کا خون اور شہادتیں شامل ہیں, اس زمین کے کچھ حصے کو کفار کے قبضے میں دینے کی بات کر رہا ہے, یعنی ظلمن زمین ہتھیانے میں مدد کر رہا ہے. ایسا ہر ایک شخص, چاہے حکمران ہے, عالم ہے, دانشور ہے, فوجی افسر ہے, نیگوشیٹر ہے, اس ظلم میں شامل ہوں گے اور حدیث شریف کے مطابق 7 زمینوں کے توپ گردن میں ڈال دیے جائیں.